بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک صحافی اپنے ایک پرانے ریٹائرڈ استاد کا انٹرویو کر رہا تھا، اپنی تعلیم کے پرانے دور کی مختلف باتیں پوچھ رہا تھا جی اور اس انٹرویو کے دوران اس نوجوان صحافی نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سر، ایک دفعہ آپ نے اپنے لیکچر میں کچھ الفاظ پر بحث کرتے ہوئے ہمیں دو انگریزی الفاظ کا فرق سمجھایا تھا، ٹھیک ہے اور وہ الفاظ تھے کنیکشن اور کانٹیکٹ۔ تو اس صحافی نے کہا کہ سر، چونکہ اس وقت تو میں طالب علم تھا، اس لیے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، جی میں بہت کنفیوز تھا، اور آج چونکہ عرصہ اتنا گزر گیا ہے جی مجھے اب وہ فرق یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو اب آپ اگر مہربانی کریں مجھے ان دو الفاظ کنیکشن اور کانٹیکٹ کا فرق پھر سے سمجھا دیں، ٹھیک ہے تو نہ صرف مجھے دوبارہ سمجھ آ جائے گی بلکہ کیونکہ میں انٹرویو ریکارڈ کر رہا ہوں جی تو مجھے نہیں، میرے چینل کے لوگوں کو بھی ٹھیک ہے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ان دو الفاظ کنیکشن اور کانٹیکٹ میں کیا فرق ہے۔ استاد ہوتا ہے، اور ذرا سا مسکرایا اور اس نے سوال کا براہ راست جواب دینے کی بجائے جی صحافی سے پوچھا، بیٹا آپ اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ صحیح شاگرد نے کہا جی ہاں سر، میں اسی شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ استاد نے پوچھا آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ شاگرد نے سوچا کہ استاد اب میرے سوال کا جواب گول کر رہا ہے، صحیح دینا نہیں چاہتا اس سوال کا جواب۔ پھر بھی اس نے کہا سر، میری امی کی تو وفات ہو گئی ہے، میرے گھر میں میرے ابو رہتے ہیں، میرے 3 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، سارے شادی شدہ ہیں، ان کے ساتھ میں بھی رہتا ہوں۔ تو استاد نے پوچھا بیٹا تم اپنے باپ سے بات چیت کرتے ہو؟ اچھا صحافی کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ اب میری باتوں کو میرا ٹھیک ہے استاد جو ہے وہ ادھر ادھر لے جانا چاہ رہا ہے، کیونکہ براہ راست مجھے جواب نہیں دینا چاہ رہا۔ تو اس نے کہا جی جناب، میں اپنے باپ سے گپ شپ کرتا رہتا ہوں۔ استاد نے پوچھا یاد کرو پچھلی دفعہ تم باپ سے کب ملے تھے؟ اچھا تو صحافی نے کہا کہ سر وہ ہو گیا ہوگا، 1 مہینہ ہو گیا، اپنے ابو کو میں ملا تھا۔ تم اپنے بہن بھائیوں سے تو اکثر ملتے رہتے ہوگے نا، یہ بتاؤ کہ پچھلی دفعہ تم سب کب اکٹھے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے صحافی دل میں اس نے سوچا کہ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، میں جی انٹرویو لینے میں نے آیا ایک تھا سوال ساتھ، پوچھا تو استاد صاحب نے یہ تو میرا 20 انٹرویو سوال کر شروع دی ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سر شاید کوئی 2 سال ہو گئے ہوں جب ہم سب بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے۔ تو استاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کتنے دن اکٹھے رہے تھے؟ اچھا انہوں نے کہا سر ہم 3 دن اکٹھے رہے تھے۔ استاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم سب اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کتنا وقت تم لوگوں نے گزارا تھا؟ کبھی تم لوگوں نے باپ کے ساتھ ناشتہ، لنچ یا ڈنر بھی کیا؟ کبھی تم نے اپنے ابو سے پوچھا وہ کیسے ہیں؟ کبھی تم نے اپنے باپ سے پوچھا کہ تمہاری ماں کی وفات کے بعد ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ صحافی اس پہ تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، اس نے استاد کا ہاتھ پکڑا، پریشان، شرمندہ اور مایوس ہو کر کہنے لگا سر میں اس بات سے، آپ کے ان سوالوں سے میں دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے استاد نے شاگرد کے ہاتھ پکڑے، کہنے لگے بیٹا میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا، شرمندہ کرنا نہیں تھا، مایوس کرنا نہیں تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے بے خبری میں تمہیں دکھ پہنچایا، لیکن جو سوال تم نے پوچھا تھا مجھے تمہیں اس کا جواب سمجھانا تھا۔ ٹھیک ہے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کنیکشن اور کانٹیکٹ میں کیا فرق ہے، مجھے ان 2 لفظوں کا فرق سمجھانے کے لیے تم سے یہ سارے سوال پوچھنے پڑے، اس لیے کہ جو گفتگو ہمارے درمیان ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ تمہارا اپنے باپ سے رابطہ تو ہے، جی کانٹیکٹ تو ہے، تمہارا اپنے باپ سے کنیکشن نہیں ہے۔ کنیکشن جو ہے وہ دل کے تعلق کو کہتے ہیں، کانٹیکٹ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تو ہماری زندگی میں اس وقت کانٹیکٹ اور کنیکشن کی کیا ریشو ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص اس وقت بیٹھ کے اگر سوچے تو ہمارا اپنے بزرگوں کے ساتھ، ہمارا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ کنٹیکٹ تو رہتا ہے، رابطہ تو رہتا ہے، ہم ان سے متعلق تو رہتے ہیں، لیکن وہ جو کنیکشن ہے، جی دلی ربط دلی ربط جو ہے وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کہانی کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ذرا سوچئے کہ جب کنیکشن ہوتا ہے، جب تعلق ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے سے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے کام بخوشی انجام دیتے ہیں،
جیسے ایک معصوم بچے کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، اس کے مانگے بغیر اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھتی ہے، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے، کوئی غلط چیز اٹھا نہ لے. جی یہ کنیکشن ہے، جی رابطہ نہیں ہے، یہ کنیکشن ہے. ہم آج فیس بک پر دعویٰ کرتے ہیں میرے 5000 کانٹیکٹس ہیں، میرے 6000 کانٹیکٹس ہیں، مگر حقیقی زندگی میں کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے. ہم میں سے ہر شخص اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے. سچی بات پوچھیے تو ان 5-6 ہزار میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہمارا کنیکشن نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا کبھی حقیقی زندگی میں ان سے بات نہیں کی ہوتی. صبح سویرے اٹھ کے ہم اپنے دوستوں، درجنوں دوستوں کو گڈ مارننگ بھیج رہے ہوتے ہیں، صبح بخیر کہہ رہے ہوتے ہیں، بغیر خوشبو کے پھول بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے حقیقی زندگی کے کسی پھول کی پتی وہاں دستیاب نہیں ہوتی، ان میں خوشبو نہیں ہوتی. ہمیں برتھ ڈے کے ہیپی برتھ ڈے یا سالگرہ مبارک کے کیک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھیجا جاتا ہے، لیکن کیا ان میں کوئی حقیقی روح ہوتی ہے؟ اگر حقیقی روح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کانٹیکٹ میں تو ضرور ہیں کنیکشن، لیکن ہمارے درمیان کنیکشن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ایسے دوست ہوں جو حقیقی زندگی میں آ کے، وہ جسے کہتے ہیں آ کے ہمیں جفی ڈال دیں، پھر ہمیں سالگرہ کی مبارکباد دیں، پھر ہمیں کہیں ہیپی برتھ ڈے. یہ کنیکشن ہوگا اور اس چیز کی ہمیں زندگی میں آج بہت ضرورت ہے. یعنی فیملی کو جوڑا جائے، خاندانوں کو جوڑا جائے. بلکہ سر ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ کو جو دور کرے ان کو اپنے نیڑے کرو. یہی وجہ ہے کہ صلہ رحمی ایک بہت بڑا عمل قرار دیا گیا، اس کا بہت اجر قرار دیا گیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان تعلق کو بھی، رابطے کو بھی، دونوں کو اس مصروف زندگی میں بھی کسی طرح ہم ٹائم نکالیں، پائیدار بنائے، اور تاکہ صحیح معنوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہو سکیں، ہمارا آپس میں کنیکشن ہو سکے، ہم ایک دوسرے کا دکھ درد جان سکیں، سمجھ سکیں. صرف رابطے پر انحصار نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے متعلق ہو جائیں. تو شاید یہ تھی آج کی چھوٹی سی خوبصورت سی کہانی جو میں نے چاہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم شیئر کر لیں. انشاءاللہ ایسی ہی کہانیوں کے ساتھ، ایسی گفتگو کے ساتھ ہم دوستوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. امید ہے ہمارے دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہم اپنے دوستوں سے ایک گزارش، ان کو ایک یاد دہانی کراتے چلیں، ویڈیو پوری دیکھا کریں اور پھر اس کا لنک شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ہم کئی دفعہ یہ گزارش کر چکے ہیں، علم کی تقسیم جو ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کو جتنا پھیلائیں گے اس کا اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا. اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور محمد عاقب کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجیے